بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب المکاتب۔ مکاتب کا لغت میں معنی ہوتا ہے کاتب یکاتب، مکاتبتن سے یہ بنا ہے باہم طے کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ سودا کرنا۔ اس کو مکاتبہ اس لیے کہتے ہیں لأنه ضم حریت الید الی حریت الرقبہ، آزادی کو غلامی کے ساتھ اس میں ملایا جاتا ہے۔ او لأن کل منہما یکتب الوثیقۃ، یا مولا اور غلام ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ وثیقہ یعنی کہ اپنی طرف سے وہ اعتماد کی رسید لکھتا ہے، معاہدہ لکھتا ہے، اس وجہ سے اس کو مکاتبت کہا جاتا ہے۔ شریعت میں تحریر المملوک یدن فی الحال ورقبۃ فی المآل، غلام کو آزاد کرنا قبضے کے لحاظ سے فوراً آزاد کرنا، اور رقبتن اور گردن کے لحاظ سے آخر کار انجامن آزاد کرنا۔ جب کسی کو یہ کہا کہ تو مکاتب ہے، تجھے مکاتب بنا دیا، اتنے پیسے کما کے تجھے آزاد کر دوں گا، تو وہ یدن قبضے کے لحاظ سے وہ آزاد ہو گیا، یعنی کہ مولا اس کے اموال پر قبضہ نہیں کرتا، وہ مولا کری ہوتے، وہ اپنے حساب میں وہ رکھتا ہے۔ اسی طرح سے جو اس کی ذات پر بھی مولا کا وہ قبضہ نہیں رہتا، تو قبضے کے لحاظ سے فوراً آزاد ہو گیا، اور گردن کے لحاظ سے یعنی کہ مکمل طور پر آزاد، یعنی اس کی جان جو آزاد ہوگی مولا کی ملک سے نکلے گا، وہ تب جب پیسے ادا کر دے گا تو انجامن۔ تو یہ جو ہوتا ہے مکاتب غلام جو ہے، اس کی غلامی یہ کامل ہوتی ہے، اس کی غلامی کامل ہوتی ہے، اور مولا کا اس پر قبضہ ناقص ہوتا ہے۔ غلامی اس کی کامل ہوتی ہے، کامل غلام ہے، یعنی کہ اگر اس پر یہ بدلے کتابت ادا نہ کر سکے تو واپس وہی غلام بن جائے گا، تو اس کی غلامی کیا ہوئی؟ کامل۔ مولا کے اس پر جو قبضہ ہے وہ ہے ناقص۔ جو ام ولد اور مدبر غلام جو ہے، ان کی غلامی جو ہے وہ ناقص ہے، ان کی غلامی ناقص ہے، کہ وہ اب جب انہیں ایک دفعہ کہہ دیا انہوں نے آخر کار آزاد ہونا ہی ہونا ہے، ان کی غلامی ناقص ہے، ان پر مولا کا قبضہ جو ہے وہ کامل ہے، جو وہ کمائیں گے وہ مولا کا ہوگا، جو کچھ ان کا ہے وہ مولا کا ہی ہے، لیکن ان کی غلامی ناقص ہے، کیونکہ آخر کار انہوں نے آزاد ضرور ہونا ہے۔ مکاتب کا ضروری نہیں کہ یہ آزاد ہو، اگر پیسے کما کے دے گا تو آزاد ہوگا، نہیں دے سکا تو نہیں ہوگا۔ تو مدبر اور مکاتب ام ولد کو کیا کہا کہ ان کی غلامی ناقص ہے، ان پر مولا کی ملک کامل ہے، مولا کی ملک، اور جو مدبر ہے وہ اس کے خلاف ہے، کیا؟ اس کی غلامی جو ہے وہ کامل ہے، اور مولا کی اس پر ملک ناقص ہے، اس کی غلامی کامل ہے۔ غلامی کامل کی کو آپ یوں سمجھے نا کہ جب پیسے نہ دے سکے تو اس نے دوبارہ غلام رقیق بن جانا ہے، اس کی غلامی کامل ہے، اور مولا کی اس پر ملک جو ہے وہ ناقص ہے، جو اس کی کمائی ہے وہ مولا کے پاس ہے، مولا کی نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ بشرط الکتابت یکون رق قائما بالمحل، مکاتب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ رقیت غلامی اس محل کے ساتھ یعنی ذات کے ساتھ قائم ہو۔ وَيَكُونَ الْبَدْلُ مَعْلُومَ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ، اور جو بدلہ ہے اس کی قدر اور جنس معلوم ہو۔ بدلہ کا مطلب جو پیسے دینے ہیں اس کی مقدار بھی پتہ ہو اور اس کی جنس بھی پتہ ہو۔ وَسَبَبُهَا رَغْبَةٌ فِي بَدْلِ الْكِتَابَةِ عَاجِلًا وَفِي ثَوَابِ الْعِتْقِ عَاجِلًا، اس کا سبب یعنی مکاتب بناتے کیوں ہے غلام کو؟ رغبتاً فی بدل کتابتی، بدلے کتابت حاصل کرنے کے لیے فوراً، یعنی بظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ بدلے کتابت حاصل کر رہا، پیسے حاصل کر رہا، وثواب العتق عاجلا، اور آخر کار یعنی قیامت کو اس آزادی کا ثواب حاصل کر رہا، آزاد کرنے کا۔ اس کو بھی یعنی جس نے مکاتب بنا کے غلام کو آزاد کیا تو آزادی کا ذریعہ تو وہ مالک بنے رہا، اس کو ثواب اسے بھی ہوگا، لیکن دنیا میں کیا ملے گا اسے؟ پیسے ملیں گے۔ تو دونوں مقصد ہوتے ہیں اس کے۔ وَرُكْنُهَا الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، اور کتابت کا رکن ہے ایجاب اور قبول۔ مولا نے کہا میں نے تجھے مکاتب بنایا، اور غلام نے کہا کہ میں نے کتابت کو قبول کیا۔ وَحُكْمُهَا مِنْ جَانِبِ الْعَقْدِ فِكَاكُ الْحَجْرِ، اس کا حکم من جانب العبد، غلام کی طرف سے اس کا حکم یہ ہے فکاک الحجر، وہ جو
وہ محجور تھا غلام، وہ سودے نہیں کر سکتا تھا، اس کے قولی تصرفات معتبر نہیں تھے، وہ اس کا حجر ختم ہو جائے گا، وہ محجور نہیں رہے گا۔ محجور کتنے بندے ہیں، کتنے قسم کے بندے شرعاً محجور ہوتے ہیں؟ غلام، بچہ اور مجرور، 3 بندے محجور ہوتے ہیں شرعاً۔ صفی بھی محجور ہوتا ہے، کچھ جو چول لوگ ہوتے ہیں، کچھ کو جن کو ڈگر کہتے ہیں، بس ہماری مثال میں تو وہ بھی شرعاً محجور ہوتے ہیں، وہ چلو کچھ کر دے تو خیر ہے بھائی، ان کے دماغ نہیں ٹھیک۔ وَشَرْعِيَّتُهَا ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ، اس کا جائز ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ نے فرمایا فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، تم انہیں مکاتب بنا دو اگر تم ان میں بہتری سمجھو۔ إِنَّهُ لِلنُّدْبِ، یہ جو امر ہے نا، کاتبو، انہیں مکاتب بنا دو، یہ امر استحباب کے لیے ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ تم ان کو مکاتب بنا دو۔ بالاجماع و سنت، اجماع سے اور سنت سے بھی ثابت ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ نہیں، انہ للندب بالاجماع، اس میں جو امر ہے نا، امر ندب کے لیے ہے، اس پر اجماع ہے کہ امر وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب اور ندب کے لیے، اور سنت سے بھی ثابت ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ایما عبد کوتب علی 100 دینار فاداها الا 10 دنانیر فهو عبد، جس غلام کو مکاتب بنایا گیا 100 دینار پر تو اس نے وہ 100 ادا کر دیے سوائے 10 دیناروں کے، یعنی 100 میں سے 10 دینار بھی اس کو بھی رہتے ہیں، باقی 90 اس نے ادا کر دیے ہیں، تو وہ عبدن، وہ غلام ہی ہے، مطلب اس کی غلامی کیا ہے، کامل ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا المکاتب عبد ما باقی علیہ درہم، مکاتب غلام رہتا ہے جب تک کہ اس پر 1 درہم بھی لازم ہو، اس وقت تک وہ غلام رہتا ہے۔ بولے آگے۔ مولا نے اپنے غلام کو یا اپنی لونڈی کو مکاتب بنایا مال پر، مال کی شرط پر، جو اس نے اس پر لازم کیا، غلام نے اس عقد کو قبول کر لیا تو وہ مکاتب ہو جائے گا۔ مولا نے اپنے غلام کو یا لونڈی کو کہا کہ میں تجھے اتنے مال کی شرط پر مکاتب بناتا ہوں، یا اتنا مال مجھے کما کر دے دے، اور میرا تیرا یہ معاہدہ ہو گیا، اتنا کما کر دے تو میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں، تو اس نے یہ قبول کر لیا۔ کاتبہ با مفعول ہے نا، با ہم ایک دوسرے کے ساتھ ان کا معاہدہ کرنا، تو اس نے قبول کر لیا، غلام نے اس عقد کو قبول کر لیا تو وہ مکاتب ہو جائے گا۔ اور اس پر اب حدیث اب پڑھ چکے ہیں، اس پر دلیل کہ حضور نے فرمایا جس کو مکاتب بنایا گیا 100 دینار پر بھی، تو جب تک کہ وہ سارے ادا نہیں کرتا تو وہ مکاتب ہی رہے گا۔ جب مکاتب بنایا مولا نے اپنے غلام یا اپنی لونڈی کو مال پر، ایسا مال جو لازم کیا تھا مولا نے اس پر، اشارتہ علیہ، ایسا مال کہ شرط لگائی تھی مولا نے مکاتب کو، یا مشروط کیا تھا یا مکاتب کو علیہ جس پر، اور قبول کر لیا غلام نے اس عقد کو، تو ہو جائے گا وہ مکاتب۔ آگے ویجوز، بس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولا یہ کہے کہ مال فوراً دے، نقد دے، حالاً فوراً لازم کر دے کہ ابھی تو نقد پیسے دے، تجھے آزاد کرتا ہوں، آج دے، کل دے، اسی مہینے میں دے دے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسے مؤجلاً، مؤخر مال اس پر لازم کرے لیکن تاخیر کے ساتھ، وہ مرجماً، اور قسطوں پر، کہ تھوڑے تھوڑے کر کے دیتا رہے، جب اتنے پورے ہو جائے گے تو پھر تجھے آزاد کر دوں گا، تو وہ مکاتب جائز ہے کہ یشتری المال آتے۔ مولا جو ہے وہ کیا مسئلہ کیا ہوا، معجل یا قسطوں میں مال دینے کی شرط لگائی تو وہ شرط بھی لگا سکتا ہے۔ جائز ہے کہ شرط لگائے مولا مال کی حالاً، یعنی کہ ابھی عقد بیسور کیا لکھا ہوا ہے، ایودی البدل عقیب عقدی، عقد کے فوراً بعد مال دے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ مؤجلاً کی شرط لگائے، یعنی کہ وہ ادا کرے تھوڑے کیا تاخیر کے ساتھ، وہ منجماً، اور قسطوں کے ساتھ، قسطوں پر۔ وَيَجُوزُ کتابۃ بس جو چھوٹا غلام ہے کوئی، لیکن وہ بے اور شراء کی عقل رکھتا ہے، نابالغ ہے لیکن ابھی بے اور شراء، خرید و فروخت کی عقل رکھتا ہے، یہ خرید و فروخت کی بات کیوں کی ہے، بس اس نے پیسے دینے، پیسے تب ہوں گے جب کوئی کام کرے گا، تو کہیں سے کمائے گا تو دے گا، تو جب وہ خرید و فروخت کی سمجھ بھی
رکھتا ہے اور چھوٹا غلام ہے تو ایسے غلام کو مکاتب بنانا بھی جائز ہوتا ہے. جائز ہے غلام کو مکاتب بنانا، چھوٹے غلام کو مکاتب بنانا جب وہ سمجھتا ہو، عقل رکھتا ہو شراء کی اور بیع کی. کیا مسئلہ ہوگا؟ جب کتابت صحیح ہو گئی، یعنی مولا اور غلام میں کتابت کا جب عقد ہو گیا تو مکاتب مولا کے قبضے سے نکل جائے گا، اس کی ملک سے نہیں نکلے گا. مکاتب مولا کے قبضے سے نکل جائے گا، اس کی ملک سے نہیں نکلے گا. تو یہی بات کہی کہ ملک سے نہیں نکلے گا، مطلب وہ غلام ہے، غلام کامل ہے اور مولا پر اس کا قبضہ جو ہے، مولا کا قبضہ اس پر ناقص ہے، مولا کی ملک اس پر ناقص ہے. جب صحیح ہوگی کتابت تو نکل جائے گا مکاتب مولا کے قبضے سے اور نہیں نکلے گا مولا کی ملک سے. یعنی کیا ہوگا اس پر؟ کیا ہوگا اس پر؟ غلام تو وہ کامل ہے، مولا کا قبضہ اس پر، ملک اس پر ناقص ہو جائے گی. وہ غلام ہی رہے گا. اس پر حدیث ہم پڑھ چکے پہلے بھی، اور پھر حدیث حاشیے میں آگے لقولی علیہ الصلوۃ والسلام المکاتب عبد ما بقی علیہ درہم، مکاتب غلام ہے جب تک کہ اس پر ایک درہم بھی باقی ہے. ترجمہ کریں. جب صحیح ہو گئی کتابت تو نکل جائے گا مکاتب مولا کے قبضے سے اور نہیں نکلے گا مولا کی ملک سے. کہ مکاتب غلام کے لیے بیع اور شراء تو جائز ہے، خرید و فروخت بھی جائز ہے، سفر کرنا بھی جائز ہے. اس کے لیے شادی کرنا جائز نہیں جب تک کہ مولا اجازت نہیں دے گا. تو مولا جب تک اجازت نہ دے اس کے لیے بیع اور شراء اس کے لیے جائز ہے، لیکن مولا کی اجازت کے بغیر اس کے لیے لِأَنَّهُ لَيْسَ مِن بَابِ الْاِكْتِسَابِ فَبَقِيَ عَلَىٰ أَصْلِ الْحَجْرِ، کیونکہ یہ جو شادی والا کام ہے یہ کمائی والا کام نہیں ہے. من باب الاکتساب، اس میں کمائی نہیں ہونی، اس لیے اس معاملے میں وہ اصل حجر پر رہے گا، وہ محجور رہے گا، وہ اس معاملے میں محجور رہے گا. بیع اور شراء کے جن سے پیسے آتے ہیں اس کاموں کے ان سے اسے اجازت ہوگی. جائز اس کے لیے بیع اور شراء اور سفر کرنا، اور نہیں ہے جائز اس کے لیے شادی کرنا مگر جب اسے اجازت دے دے مولا. یہ جو مکاتب غلام ہے یہ کسی کو تحفہ دینا چاہے تو، یا کسی کو صدقہ کرنا چاہے کوئی چیز، تو وہ تھوڑی بہت چیز، تھوڑی سی چیز تو صدقہ کر سکتا ہے، زیادہ نہیں، کیونکہ اس کا کام ہے کمائیاں کرنا، نہ کہ صدقے کرنا اور لوگوں کو تحفے دینا. یہ تھوڑا بہت تحفہ دینا کیوں، اس کی کیوں اجازت دی گئی؟ کیونکہ تاجر جو ہے انہیں کچھ نہ کچھ چائے پانی کسی کو پلانا پڑتا ہے، پھر گاہک آتے ہیں، تو اتنا کچھ اسے اجازت ہوگی. لأن هذه الاشیاء تبرع وتعلق حق المولا به یمنع تبرع، کیونکہ یہ چیزیں تحفے دینا یہ تبرع ہے، اور مولا کا حق جو اس کے ساتھ متعلق ہے وہ اسے تبرع سے روکتا ہے. کیونکہ گویا مولا کو اس نے قرضہ دینا، اور مقروضوں کا قرضہ پہلے، جو قرض خواہوں کا قرضہ پہلے دینا ہوتا ہے. اور تھوڑا سا بخلاف الیسیر، تھوڑا بہت کرنا یہ جائز ہے، استحساناً جائز ہے، قیاساً جائز ہے. لأنه لا بد للتجار من الہبۃ الیسیرۃ، کیونکہ مہمانوں کو، تاجروں کو تھوڑا بہت ہبہ کرنا پڑتا ہے اور ضیافت تھوڑی سی کرنی پڑتی ہے، کبھی کچھ ادھار بھی دینا پڑتا ہے. اس لیے معذور غلام کو بھی ان کاموں کی اجازت ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی سے، جناب باریہ سے حضور نے ہدیہ قبول کیا تھا، حالانکہ وہ یہ دونوں مکاتب تھے. دلیل دیکھیں کہاں سے جا کے اٹھائی ہے کہ یہ دونوں مکاتب تھے اور پھر بھی حضور نے ان کا ہدیہ قبول فرمایا. حضور کا ہدیہ قبول فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ مکاتب غلام ہدیہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. سلمان کیا ہدیہ لائے تھے حضور کے پاس؟ کھجوریں لے کے آئے تھے. ان کو جناب سلمان کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، آپ کی سیرت، آپ کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے، لمبا واقعہ ہے. آپ کو کسی نے راہ پہ کہا تھا، بڑا عرصہ آپ سرکار کی تلاش میں رہے، اس نے کہا تھا کہ جو آخری نبی تشریف لائیں گے اب دنیا پہ وہی ہستی ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو ان کی بات چلے جاؤ. تو آپ نے پوچھا نشانی، انہوں نے کہا نشانی ہے کہ کھجوروں والی زمین پہ ہوں گے. تو ہوا آپ کے ساتھ یہ کہ آپ کو کچھ لوگوں نے بیچ دیا، اور بکتے ہوئے آپ وہاں پہ پہنچے مکہ میں ہی کھجوروں کی زمین پر. تو جب حضور تشریف لائے تو انہیں پتہ چلا، تو انہوں نے کھجوریں پیش کی ایک دفعہ حضور کے جا کے، حضور یہ صدقہ ہے. سرکار نے صحابہ کو دی، تم کھا لو، خود نہیں کھائی. فرمایا ایک نشانی تو پوری ہو گئی کہ صدقہ نہیں کھائیں گے اور ہدیہ لے لیں گے. دوسری دفعہ گئے تو کھجوریں تحفہ لے گئے، حضور یہ ہدیہ ہے.
سرکار نے خود بکھائی صحابہ کو بھی دی. تو انہوں نے کہا دوسری نشانی پوری ہو گئی. اب تیسری نشانی اس نے بتائی تھی کہ بین کتفیہ ختم النبوۃ. تو جناب جب حضور کے پیچھے گئے سرکار نے خود قمیص اٹھا دی اور دیکھا تو بس اسلام قبول کیا انہوں نے. آگے یہ جو مکاتب ہے یہ کسی کا ضامن بھی نہیں بن سکتا, کفالت کسی کی نہیں کر سکتا, زمان کسی کی نہیں اٹھا سکتا. اور زمان اٹھائے گا تو کسی کی جہاں پیسے دینے پڑیں گے نا, اس نے قرضہ نہ دیا تو میں ضامن ہوں میں دوں گا, مطلب کہ قرضہ اس کو دینا پڑے گا, اس لیے کفالت بھی یہ نہیں کر سکتا. یہ بھی تبرع ہوتا ہے, احسان ہوتا ہے, اور اس طرح کے احسانات کا اسے مالک نہیں بنایا گیا. آگے وَإِنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ کسبہ لہو, بس اگر اس کا یہ جو مکاتب غلام تھا اس نے کوئی لونڈی خرید لی, ظاہر ہے خرید سکتا ہے, تو اس نے جانور لونڈی کو خرید لی, اس سے اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو وہ بھی اس کی کتابت میں داخل ہو جائے گا, اور اس کا حکم بھی باپ کے حکم کی طرح ہوگا, اس بچے کی کمائیاں باپ کی ہوں گی. فَإِنْ قِيلَ اسْتِلَاءُ الْمُكَاتَبِ جَارِيَةَ نَفْسِهِ لَا يَجُوزُ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ هَذَا, کہ مکاتب جو ہے, اگر حاشیے میں سوال کیا گیا کہ مکاتب اپنی لونڈی کو ام ولد نہیں بنا سکتا تو پھر اس سے اولاد کیسے ہو سکتی ہے, تو قُلْنَا إِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ وَاتِيَ مَا أَنَّهُ حَرَامٌ, اس نے اسے وطیع حرام ہی کی ہو. نقول صورت وَيَتَزَوَّجَ أَمَةً قَبْلَ الْكِتَابَةِ فَإِذَا كُوتِبَ اشْتَرَاهَا, اس کی صورت یوں ہو سکتی ہے کہ مکاتب بننے سے پہلے اس نے کسی لونڈی سے شادی کی تھی, بعد میں اسی لونڈی کو اس نے خرید لیا, تو اس سے بچے اس کے ہوئے, تو وہ بچے جو ہیں وہ باپ کے ساتھ کیا ہو جائیں گے, مکاتب ہو جائیں گے, اور وہ بھی مکاتب ہو جائیں گے. ان کی کمائیاں جو ہوگی وہ باپ کو ملے گی, اور باپ جو ہے وہ ان میں سے اپنا بدلے کتابت ادا کرے گا. ابھی آگے مسئلہ اس کا چل رہا ہے. وقار حکم ہو, اس بچے وَإِنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ, اگر اس کا کوئی بچہ پیدا ہوا اس کی لونڈی سے, مکاتب کی لونڈی سے, داخل ہو جائے گا وہ اس مکاتب کی کتابت میں, اور حکم اس بچے کا بھی اس کے باپ کے حکم جیسا ہوگا. وَقَسْبُهُ لَهُ, اور اس بچے کی کمائی باپ کی کمائی ہوگی. آگے اگر مولا نے اپنے ایک غلام کی اپنی کسی لونڈی سے شادی کروا دی, پھر ان دونوں کو, غلام اور لونڈی دونوں کو مکاتب بنا دیا, تو فوالدت منہ, اس لونڈی کا اس خاوند سے یعنی غلام سے, مکاتب غلام سے بچہ پیدا ہوا, تو وہ ماں کی کتابت میں داخل ہوگا, اور اس بچے کی کمائی ماں کو ملے گی, اس بچے کی کمائی ماں کو ملے گی, اور ماں کے بدلے کتابت میں وہ داخل ہوگا, یعنی ماں کی وہ مدد کرے گا, جو وہ کمائیاں دے گا تو وہ ماں کے بدلے کتابت میں شامل ہوگی. وہ یعنی کہ ماں اور بیٹا دونوں نے پیسے پورے کر کے تو اپنا بدلے کتابت ادا کر دیا, دونوں آزاد ہو جائیں گے, کیونکہ بچے نے ماں کے حکم میں ہونا تھا, اس لیے کمائیاں بھی ماں کی ہوگی. لأنه بالدعوة ثابت نسب منه فيتبع في الكتابة. لأن كسب الولد كسبه ويكون له كذلك قبل الدعوة فلا يرتبط بالدعوة. بلکہ واقعہ نمبر 21 پہ لکھا ہوا ہے, کیونکہ لأن الاوصاف القارۃ شرعیۃ فی الامہات تسری الی الاولاد, کیونکہ وہ اوصاف جو کہ شرعی طور پر جو اوصاف ہے یہ غلامی میں یہ ماؤں کی طرف چلتے ہیں, اس لیے یہ بھی تصرف جو ہے تسری الی الاولاد, ماں سے اولاد سے ماں کی طرف منتقل ہوگا, یا ماں سے اولاد کی طرف منتقل ہوگا. ماں جو ہے وہ مکاتب ہے تو بیٹا بھی اس کے تابع ہو کر مکاتب بن جائے گا. آگے مکاتب